الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، یہ غالباً اگر مجھے صحیح طور پہ اگر یاد ہے کاؤنٹ تو یہ 10واں رکوع ہے، یعنی 10واں رکوع کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد 2-3 آیات جو ہے وہ آگے 11ویں رکوع کے بھی شامل ہیں اس میں، چونکہ 10واں رکوع، اس کے رکوع جو ہے چھوٹے ہیں نسبتاً، تو جو ہے دو آیات 3 آیات ہم انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم آگے بھی موقع ملا تو پڑھیں گے۔ سورہ نحل کا جو ہم مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یاد رہے کہ سورہ نحل جو ہے وہ ایسی صورت ہے جو جس کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں والی صورت، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، اور خاص طور پر آج کا جو آیت 66 سے لے کر آگے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی 10ویں رکوع سے آگے، اور خاص طور پر آج کا جو سبق ہے جس کی بھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ یعنی پہلے بھی پچھلا سبق بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پانی کا ذکر کیا، اور پھر دوسری جو ہے وہ چیزوں کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں بھی آج بھی ذکر ہے، دودھ کا ذکر ہے، اور مختلف پھلوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اور خاص طور پر آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی خاص بعض نعمتوں کا ذکر بھی اس کے اندر جو ہوا ہے۔ تو اور نعمتوں کا ذکر کس حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے جو اس صورت کا پس منظر ہے، یہ جب صورت نازل ہوئی تو مکہ کا آخری دور تھا، جس کے اندر تکذیب اور جھٹلانا جو اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ دیکھیں اس طریقے سے لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو ذرا غور کرو، تمہاری زندگی کے اندر چاہے اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کو تمہارے اندر رکھا ہے۔ یعنی یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کی ربوبیت کے جو مظاہر ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی رب ہونا یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، چاہے تم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی، خاص طور پر دنیا کے اندر زمین پر کن کن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو جو ہے یہاں پہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مختلف نعمتوں کو گنوا کر اور ضمنی طور پر ان نعمتوں کے ذکر میں خاص طور پر دو ہیں، ان میں چونکہ ایسی چیزوں کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے جو انسان کو اپنے جو اس کا جو ارتقائی علم ہے انسان کو حاصل ہوا ہے ابھی جا کر اس 21ویں صدی میں مثلا جا کر، تو وہ ہوا، لیکن ان کا تذکرہ دیکھیں کہ 1500 سال پہلے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو وہ فنامنا اور وہ عمل پروسیسز جو ہے وہ جو بالکل obscure تھے اس سے پہلے انسانی آنکھ سے اور انسانی مشاہدے سے اوجھل تھے، ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ شامل کیا گیا، تو اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، وَإِنَّ اور واو جو ہے اور کے لیے، مغائرت غیر اینڈ کے لیے معنوں کے اندر، ان بے شک کے معنوں کے اندر آتا ہے، تحقیق کے لیے رافض ہے، لکم تمہارے لیے، لام زبر لا کے لیے، تم تمہارے بے شک تمہارے لیے جو ہے، فی الانعام لعبرۃ، فی میں انعام جو ہے ہم اس سے بھی پہلے بھی پڑھے، سورۃ الانعام بھی ہم پڑھائے ہیں جو ویشیوں کے متعلق ہے، اصل اس کا مطلب جو ہے وہی نعمتیں ہیں۔ اوریجنلی تو یہ لفظ انعام جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا اونٹوں کے لیے، پھر اونٹ جو ہے سب سے بڑی نعمت تصور کی جاتی، سب سے بڑا ایسٹ شمار کیا جاتا تھا عربوں کے اندر قدیم زمانے سے، تو پھر یہ مجموعی طور پر جو ہے نعمتوں کے معنوں کے اندر استعمال عرب اس کو کرنے لگے، اور اب اس کا معنی جو ہے نعمتیں ہی ہوتا ہے، یعنی تمہارے لیے، یعنی انعام اس کے اندر یعنی اونٹوں کے بعد تمام چوپائیں جو ہے اس کے اندر اس میں شامل ہو گئے، چوپایوں کے اندر بھی انعام اور اس کے لیے نعمتوں کے لیے بھی، تو چوپایوں کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبرت ہے تمہارے لیے، تو ظاہر نعمتوں میں تو نہیں، تو وہاں سے مراد وہ چوپائے ہیں کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں
لعبرتن یقینی طور پر عبرت ہے. لام زبر لا جو ہے لام تاکید ہے، امپیٹک لام ہے. تو عبرت یعنی عبرت کا سامان ہے تمہارے لیے جو ہے وہ چوپایوں کے اندر. انام نام کی جمع چوپائے. اور عبرت کا معنی ہوتا ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچانا. اسی سے پھر اردو کا نکلے دوسرا لفظ بھی عبور. عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا. درجہ عبور کرنا، مثلا درجہ کے ایک کنارے سے درجہ کے دوسرے کنارے تک چلے جانا، یہ عبور کرنا ہے. اور عبرت بھی ہے ایک چیز دیکھ کر، کوئی چیز مثال کے طور پر انسان کو کسی کو عذاب ہو رہا ہو، کسی کو عذاب ہوا، یا کوئی اور چیز ایسی دیکھتے حادثہ ہوا مثلا، تو اس سے پھر ہم جو ہے دوسری حقیقت تک پہنچے گی. دیکھیں مثال کے طور پر اگر جو ہے آپ کے سامنے بہت تیزی سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے، بہت اوور سپیڈنگ کے اندر حادثہ ہو گیا، تو پھر آپ اس نتیجے پہنچ کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے جو حادثہ پیش آیا. تو پھر جو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنے کا نام عبرت ہے. نسقیکم نون پیش نو ہم والا ہے، فرسٹ پرسن پلورل. ہم آگے ہے سکا، تین قاف یا. سکا جو ہے وہ ہے پلانا، اسی سے ساکی ہے، سکایا ہے، جو ہے وہ پلانے کے معنی. تو ہم پلاتے ہیں تم کو، ہم پلاتے ہیں تم کو. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اسقا جس کی اسقان پانی پلانا. خاص طور پر اس کے بعد جو کوئی مشروب پلانا، فلوئڈ، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے ڈرنک، تو اس کے بعد عام طور پر پھر جو ہے اس چیز کا ذکر آ جاتا ہے تو پھر وہ مخصوص ہو جاتی ہے. تو ہم پلاتے ہیں کیا چیز؟ مما. مما جو ہے من اور ما کا جو مرکب ہے، من اور ما، اس سے فی میں، اس سے وہ جو ہے فی مطلب میں ہے، بطون ہی ان کے بطون کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر. بطون بطن کی جمع ہے. بطن اردو میں استعمال ہوتا ہے بطن کا لفظ پیٹ کے معنوں کے اندر، اس کی جمع بطون ہے، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی ہم اسے تمہیں پلاتے ہیں. من بین، من سے بین مطلب درمیان. یہ وہی بین ہے جو بین الاقوامی جو ہوتا ہے اقوام کے درمیان. بین بین جو درمیان ہے، فرثن و دمن، جو فرس اور دم کے درمیان میں. تو فرس کا معنی ہوتا ہے جو خوراک پیٹ کے اندر پروسیس ہو کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر، جو ہمارے نظام ہے اس کے اندر پروسیس ہو کے اس کے نتیجے میں جو اس کا جو فضلہ ہوتا ہے اس صورت کو اختیار کر لے تو وہ فرس ہے، اس کو فرس کہا گیا ہے. لیکن وہ ابھی پیٹ کے اندر ہی ہو، ٹھیک ہے. اور ودم، دم کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے خون کے معنوں کے اندر جو یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ کہا گیا کہ جو گوبر اور خون کے درمیان میں ہے. یعنی گوبر اس معنوں کے اندر وہ جو ابھی آنتڑیوں، وہ لارج انٹسٹائن جو بڑی آنت ہوتی ہے اس کے اندر جب جو ہوتا ہے، اور جو ہے وہ خون کے درمیان میں ہے. تو فرس جو ہے وہ گوبر جب تک وہ اوجڑی میں رہے، انٹسٹائن کے اندر جب تک رہے، لارج انٹسٹائن میں خاص طور پر جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ فرس ہے. لیکن جب اور دم خون کے لیے ہوتے ہیں، اور لیکن جب یہ گوبر جسم سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا لفظ ہے عربی کے اندر، اسے روث کہتے ہیں، پھر وہ روث ہے. تو جو گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، لبنن خالصن. لبن جو ہے دودھ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے دودھ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. خالصن بالکل خالص، یعنی خالص دودھ. یعنی اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں سے نکالتا ہے اور وہ پلاتا ہے. لبنن خالصن، لبن خالص یعنی خالص دودھ ہے وہ. اچھا لبن جو ہے وہ دیکھ لیں، یہ دودھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. انسانوں کے دودھ ہو یا جانوروں کا دودھ ہو، دونوں کے لیے لبن استعمال ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے لبن. اچھا آپ جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے معنی دوسرے معنوں کے اوپر بھی استعمال. مثال کے طور پر جو سم تھنگ کوئی جو لسی جیسی پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یہ، اور عرب لوگ جو ہے کرتے ہیں. لیکن لبن کے اصلی معنی جو ہے وہ دودھ ہے جانوروں کا جو ہے. اچھا آپ اور بھی ہم جو اردو جاننے والے حضرات ہیں وہ اور بھی ہم مطلب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا
کہ ہم ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں دودھ کے لیے، حلیب، آپ کو پتا ہے بہت ہی معروف ہے، یا پاکستان میں جو ہے ظاہر ہے یہ ابھی برانڈ بھی، یا جو دودھ ہوتے ہیں جس طرح پیک دودھ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی حلیب لکھا ہوتا ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ حلیب بھی تو دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا فرق ڈال لیں کہ لبن تو جو ہے انسانوں کا جو دودھ ہے اور جو جو جانوروں کا ہے، اچھا کسی بھی سٹیج کے اندر، یہ چاہے تازہ دودھ ہے، چاہے پریزروڈ دودھ ہے، لانگ ٹرم ہے، کوئی بھی جو ہے وہ دودھ ہے جو جانوروں یا انسانوں اس کو لبن اس عمر پہ اس پہ آتا ہے۔ لیکن حلیب خاص طور پر بالکل تازہ دوہا ہوا دودھ جو ہوگا، ابھی فریش ہے بالکل، ابھی کسی نے دودھ دو ہے جانور سے اور جو نکلا ہے تو وہ حلیب ہے۔ اگر وہ پرانا ہے، پریزروڈ ہے یا لانگ ٹرم ہے تو وہ پھر حلیب نہیں ہے، پھر وہ لبن ہے۔ تو یہ ایک معمولی سا فرق ہے، لیکن یہ دونوں میں فرق ہے، میں نے اس لیے کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا اس کی کچھ جو ہے ایک صفت بیان فرمائی ہے، خالص، ایک تو اس کا خالص ہے، خالص اس کی صفت ہے، پھر سائغن، سائغن جو ہے بڑا پلیزنٹ ہے، اس کا ہے کچھ ٹیسٹ جو ہے بڑا سائغن، للشاربین، شارب جو ہے پینے والا، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے وہ جو ہے اس کا ٹیسٹ دودھ کا۔ ساغا جو سیغو سوغن، کوئی چیز جو آسانی سے حلق سے اترتی چلی جائے اور انسان کے لیے وہ خوشگوار ہو، اچھی ہو، تو اس کے لیے پھر سائغن کہتے ہیں۔ اور پھر اسے دیکھے سائغ، تو فائل ہو گیا حلق سے آسانی سے نیچے اتر جانے والا، تو دودھ کے بارے میں کہا گیا، دودھ کی یہ ایک صفت کے طور پر کہ وہ جو حلق سے دودھ سے آسانی سے اتر جاتا ہے، یا جس کو انسان منہ بنا کے نہیں پیتا، بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو پینے میں، جس کا ٹیسٹ اچھا ہے، تو وہ جو ہے صاحب اس کی پینے والا، شارب پینے والا، شراب سے شراب پینے والے کے لیے اچھا ہے۔ ومن ثمرات، اچھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بیان فرمائی ہے، یہ جو ہے دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دودھ کو پیدا کرتا ہے، جانوروں کی کس جگہ سے پیدا کرتا ہے، دودھ کے بننے کا فارمیشن کا پروسیس بتایا ہے وہ، اور بتایا واو، واو جو ہے مقایرت کا ہے، اینڈ یعنی ایک وہ چیز تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی تھی، اور پھر دوسری نعمت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ، ومن ثمرات، ثمرات ثمر کی جو ہے جمع، ثمر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ پھلوں کے لیے، ومن ثمرات، اور پھلوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے النخیل والعناب، نخیل اور عناب، نخیل کو پہلے پڑھا تھا، نخل کی جمع ہے جو ہے وہ نخیل، تو اس سے مراد جو ہے کھجور کا درخت کو لیا جاتا ہے، والعناب اور انگور۔ اچھا یہاں پہ ترتیب الٹ لکھی گئی ہے، لیکن اس سے مراد ہے کھجور کے پھلوں سے اور انگور کے پھلوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر ہے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے یا اس کی نعمتوں میں سے۔ تتخذون، پہلا تا جو تاز برتا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے، تم، آگے اتخذا بنانا، تم بناتے ہو، منہ اس سے، یعنی اس شے سے جو ہے، دیکھیں یہاں پہ من جو ہے آگے ہو آیا ہے سنگولر کسی کا، یہ جو شے اور یہ جو چیزیں ہیں شے کی وجہ سے، جو شے کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ جو محذوف ہے، جو اومیٹڈ ہے، جو ایک عربی کا اسلوب ہوتا ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے عربی بولنے والوں کو کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، یعنی تم بناتے ہو اس سے، ان شے سے، ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اور شے کا لفظ جو عربی ہے یہ مذکر ہے، اس وجہ سے یہاں پہ من ہو آیا ہے، تو تم بناتے ہو اس سے جو ہے یہ نشاور چیز، تو نیچے کا ترجمہ تھا، اوپر آ گیا غلطی سے، اتخاذ بنانا، تو بناتے ہو تم جسے سکرن نشاور چیز، کچھ، اچھا یہ کچھ نشاور چیز، کچھ اس لیے آیا ہے کہ سکرن کے اوپر دیکھیں راز برا کے اوپر جو ہے تنوین ہے، نکرہ ہے، کچھ سم جو ہے کچھ نشاور چیز بھی بناتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ انگور اور کھجور سے چونکہ یہ کاربوہائیڈریٹس رچ ہوتے ہیں، تو جو ہے اس وجہ سے پھر ان کے اندر جو ہے اس کو فرمنٹیشن کے بعد پھر جو ہے نشاور چیزیں جیسے شراب، خمر وغیرہ بھی بنتی ہے، اور سکر جو ہے ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو وہ سکر ہے، نشاور چیز کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے سکر نشے کے معنوں میں، اور اس سے اردو میں ہم مسکرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ تمام ادویات جو نشہ آور ادویات ہوتے ہیں، ٹرنکولائزرز جو ہوتے ہیں،
ان کو ہم جو ہے وہ مسکرات اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو ایک لفظ ہے, اچھی اردو ہم چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے پڑھنے لکھنے میں, تو یہ بھی لفظ, لیکن اردو ادب کے اندر یہ لفظ مسکرات بہت استعمال ہوتا ہے. اور پھر سکرات الموت بھی کہتے ہیں, موت کا نشہ, موت کی بندہوشی. موت جب انسان پہ موت طاری ہو جاتی ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ سکرات الموت کہلاتی ہے. تو یہ بھی اسی سے نکلا. ورزقن حسنا, اور یعنی ایک تم ان میں سے کچھ تم جو ہے نشاور بنا لیتے ہو, ورزقن حسنا, اور رزق حسن کے طور پر بھی, اسے اچھے رزق کے طور پر, ایز اٹ از انگور کو اور کھجور کو کھانا یہ رزق حسن ہے, بہت اچھا رزق ہے. آپ کو پتہ ہے جو کھجور ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ جو ہے ایک میل ہے انسان کا, بالکل ایک پرفیکٹ کمپلیٹ فوڈ کے قریب قریب ہے. اور اسی طرح انگور بھی جو ہے بہت ہی انسان کو جو ہے ایک بہترین پھل ہے انسان کے لیے. ان فی ذالک, بے شک, ان بے شک, فی ذالک, اس کے اندر, لا آیا, لام زبر لا حرف تاکید ہے, لام تاکید ہے, آیات نشانی, بے شک اس میں بڑی نشانی ہے. لقوم, ان لوگوں کے لیے. قوم کا مطلب اردو میں صرف قوم ہوتا ہے, نیشن, لیکن عربی میں قوم کا مطلب لوگ, لوگوں کا اکٹھ, اجتماع, کوئی قوم, یہ معنی بھی ہوتے ہیں. اکثر زیادہ وسیع مفہوم ہے عربی میں. تو ان لوگوں کے لیے, یاقلون, جو عقل سے کام لیتے ہیں, جو عقل رکھتے ہیں, ان کے لیے. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ اگر. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے, ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. اب جو ہے آپ اس پہ آپ تھوڑا ساتھ رہیے, توجہ رکھیں کہ ابھی یہ پہلی جو ہے ایک علمی اور ایک آپ اسے کہہ لیں سائنسی بھی ایک جو ہے چیز جو ابھی ہم انسان کو معلوم ہوئی ہے, اس کا ذکر ہے. تو یہ ذکر جو ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ پوری جو ہے یہ سورت بھی, اور خاص طور پر آج کا سبق بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے پر مشتمل ہے. تو نعمتوں کے تذکرے میں پہلا جو تذکرہ ہے دودھ کی نعمت کا ہوا ہے, اور بطور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے فیضان کا, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے, اس کا کرم ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رب ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بہم پہنچائی انسان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ ہے اس کی. اور اس سے پہلے پانی کا ذکر ہو چکا ہے, نعمت کا, اس کی بعض حکمتوں کا ذکر ہوا تھا, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف پانی پینے کے لیے, زندگی کے لیے ضروری ہے, کس طریقے سے ہم اس سے ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی لیتے ہیں. دنیا میں کتنی ٹرانسپورٹیشن, دنیا 90% دنیا کی ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور دیکھیں کہ کتنے بڑے جو ہے وہ ہماری اقتصادیات کا حصہ اس پر مشتمل ہے. اب یہاں پہ دودھ جیسی نعمت کی طرف جو دلائی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ عرب جو قوم جو صحرا کے اندر رہتی تھی, تو دودھ ان کی غذا کا ایک لازمی جز تھا, اور بہت بڑا اس پہ ان کا انحصار تھا. مثلا ہر شخص جو ہے اونٹ انہوں نے رکھے ہوتے تھے, اونٹ جو ہے جو دودھ پیتے تھے, اور پھر کھجور جو ہے وہ کھاتے تھے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا ان آیات کے اندر, بلکہ اسی آیات کے اندر دودھ کا بھی ذکر فرمایا. ان کی پوری زندگی, آپ کوئی شخص پوری زندگی دودھ اور کھجور کے اوپر گزار سکتا ہے, کیونکہ یہ دونوں خوراک مل کے یعنی ہمیں اب نیوٹریشن کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ غذائیں ہیں, جو ہے جو ایک کمپلیٹ غذا ہوتی ہے جس کے اندر پروٹین بھی, اور آپ کو کاربوہائیڈریٹ بھی, اور آپ کو فیٹس بھی ملتے ہیں, آپ کو منرلز بھی ملتے ہیں, آپ کو وائٹامنز بھی ملتے ہیں. تو یہ بالکل پرفیکٹ غذائیں ہیں. اور یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبے چوڑے جو ہے کمپلیکس قسم کی سائنس نہیں بتائی, بلکہ یہ وہ مشاہدہ تھا جو عام بالکل ایک وہ بدو جس نے کسی دنیا کے دوسرے آدمی سے نہیں ملا اور صحرا کے اندر رہتا ہے, وہ بھی اسے واقف تھا. اتنی سمپل سادہ بات ہے جو قرآن مجید نے بتائی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کمپلیکسٹی بھی موجود ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو. تو عربوں کے ہاں اس سے بہتر نعمت کا تصور ممکن نہیں تھا. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس آیت کریمہ میں صرف دودھ کا ذکر ہی نہیں فرمایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود چوپائے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے. تو ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عبرت کا سامان رکھا ہے
کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں یہ ان چوپایوں سے آتی ہیں. تو دیکھیں کہ آج اگر ہم جو آگے چل کے میں بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ یہ چوپائے جو ہے ان میں سے کچھ بھی تم انہیں جو ہے وہ بھوسا کھلاتے ہو، اور جو انہیں جو ہے وہ سوکھی جو ہے لکڑیاں اور جو ہے گھاس اور درختوں کے پتے یہ کھلاتے ہو، لیکن کس طریقے سے کی جو نعمت اللہ تعالیٰ ان سے بنا کے، ان سے نکال کے، ان سے کشید کر کے تمہیں جو وہاں پہنچاتا ہے. تو دودھ بننے کی عمل کا ذکر ہوا ہے خاص طور پر. دیکھو یعنی یہ نباتاتی جو چارہ ہے ان پہ پلتے ہیں، یہ چارہ کھاتے ہیں، لیکن قدرت نے کیا حیرت انگیز نظام رکھا ہے کہ اس کی غذا جو ہے یعنی ایک طرف گوبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو بھی وہ کھاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ خون میں ڈھلتی چلی جاتی ہے، اسی سے پھر ان کا خون بنتا ہے. اور پھر وہ خون جو ہے جتنا خون ان کے جسم کی طاقت کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ان کی شریانوں میں چلا جاتا ہے، اور باقی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دودھ کی شکل دے کر پھر جو ہے گوبر اور خون کے درمیان سے انسانی غذا کے لیے جو ہے باہم پہنچاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے دودھ کا بننے کا، ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو دودھ اگرچہ فرمایا کہ یہ خون اور گوبر کے درمیان سے گزر کے آتا ہے، لیکن ان دونوں کی کوئی خصوصیت دودھ کے اندر منتقل نہیں ہوتی. اس کا رنگ، اس کی بو، اس کی خصوصیات اور اس کے مقاصد بالکل دونوں سے قطعاً جدا ہیں، اور جو ہے مقصد بھی جدا ہے اور ذائقہ بھی جدا ہے. اور ایسا یعنی یہ دونوں چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ ذائقہ نہیں ہے بلکہ بدبودار ہے، لیکن جو ہے دودھ ایسا ہے کہ خوش ذائقہ ہے، ہر پینے والا اس کو خوشگواری محسوس کرتا ہے، اور یہ مشروب بھی ہے اور غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ فوڈ بھی ہے. تو دودھ بننے کا عمل دیکھیں، اس پہ ذرا غور کریں کہ دودھ بننے کا یہ عمل جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے یہ قرآن کی معجزاتی نوعیت اور علمی دقت کا ایک جو ہے مظہر ہے. اس کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے آج کے دور کے اندر. یعنی عرب تو اس سے بالکل ہی واقف نہیں تھے کہ یہ جانوروں کے پیٹ کے اندر یہ کس طریقے سے دودھ بنتا ہے. یہ بات تو تقریباً اب بالکل ہماری جو ہے بلکہ یقینی طور پر پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، جو انسانی علم کا ارتقاء ہوا ہے اور انسان اس جو ہے جان پایا ہے سائنس کے ذریعے سے کہ یہ عمل اس وقت بیان کیا گیا ہے. یہ جو دودھ بننے کا عمل ہے جو جب انسان کا علم الحیوان قطعاً اس درجے میں نہ تھا کہ وہ اس عمل کو صحیح صحیح بیان کرے، جو بعد میں ابھی 20ویں اور 21ویں صدی کے اندر انسان نے جو ہے اس کو بالکل تجرباتی طور پر صحیح جو ہے ہو بہو پایا ہے. جیسے یعنی قرآن مجید نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. تو وہ کیا پروسیس تھا دودھ کے جو بننے کا کہ دیکھیں یہ جو جانور جو چارہ کھاتے ہیں ان میں سے شکر کا کچھ حصہ یعنی اس کی جو شوگرز ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں، اور پانی کی کچھ مقدار جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر میدے میں ان کے جاتا ہے، میدے سے پھر یہ ابزارب ہوتا ہے میدے کی دیواروں سے، اور جو ہے وہ پھر ان کی یہ سارا چیز ان کے جو آنتیں ہوتی ہیں ان میں منتقل ہوتا ہے. آنتوں میں سے بعض چیزیں ابزارب ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں پھر جو ہے باہر نکل آتی ہیں. اور ہم پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو خون ہے پھر یہ جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر جو میموری گلینڈز ہوتے ہیں، حدود جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ باہم جو نیوٹرینٹس ہیں جو خون کے اندر موجود ہیں، مختلف قسم کے نیوٹرینٹس ہیں، وہ اس کو جو ہے باہم پہنچائے جاتے ہیں. اور یہ خون کا یہ جو مواد ہے خون سے اور یہ حدود جو میموری گلینڈز کو جو ملتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ ان کی سنتھیسس ہوتی ہے. یہ ایک بایو سنتھیسس کا پروسیس ہے جو دودھ کا جو ہے وہاں پہ بنتا ہے، اور دودھ بالکل ان سے مختلف ہے. دودھ میں کے اندر تو کچھ پروٹین ہے اور کچھ جو ہے وہ شوگر ہے جیسے لیکٹوز ہے، اور پھر اس کے اندر منرلز ہیں اور وائٹامنز ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ خون سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کشید کرتا ہے جو گلینڈز ہیں، اور پھر ان کو جو ریلیز کرتا ہے اپنے لیومن کے اندر، ان کی نالیاں جو ہیں ان کے اندر، جس سے پھر وہ انسان جو ہے اس دودھ کو حاصل کرتا ہے اور جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے. تو یہ پروسیس جو ہے دودھ بننے کا عمل جو قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح پرفیکٹلی الائنڈ ہے جو ہے اب جو ہم تجرباتی طور پہ جیسے پایا ہے ہم نے اس کو دودھ پہ، یعنی ہم نے جب ہمارا اناٹومی اور فزیولوجی کا علم جو ہے، علم الابدان جو ہے، جب ہمارا اس سطح کو پہنچا ہے کہ ہم تجرباتی طور پر اس کو دیکھ لیتے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کیا ہوا
جو ہے یہ عمل یہ بالکل پرفیکٹ ہے اور بالکل صحیح ہے اور بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام جس کے اندر یہ عمل بیان کیا گیا یہ اس مالک اور خالق کا ہے جس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے اور دیگر تمام مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت مطلقہ کی محکم شان کا ایک بیان ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واحد ہے، اسی نے ان کو جانوروں کو پیدا کیا ہے اور وہی جو ہے یہ چیزیں ان کے اندر رکھ رہا ہے اور وہی جو ہے ان میں یہ خواص پیدا کر رہا ہے. آج تک کسی اور جو ہے جن کے معبود جن کو پوجا جاتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے، کسی نے آج تک یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ جانوروں کے اندر اس کو جو ہے دودھ کو جیسی نعمت کو جاری و ساری کیا نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ خود بیان فرما رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مزید مظاہر بھی بیان کیے ہیں اور پانی کو اور غذا اور دودھ کے بارے میں. اس کے بعد پھر کچھ نباتات میں سے کھجور اور انگور جیسے پھل جو ہے جو اپنی لذت اور اپنے لطف اور تاثیر اور اپنی افادیت میں اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاص پر دو جو ہے پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، کھجور کا اور انگور کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دو ایسی جو ہے خوبیاں رکھی ہیں جو بجائے خود انسان کا ایک جو ہے وہ امتحان بھی ہے. ایک یہ کہ انسان ان سے کو کے لیے یہ بہت ہی عمدہ رزق ہے، خوبصورت رزق ہے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے اور انسان پھر جو ہے وہ ایز اٹ از ان کو استعمال بھی کرتا ہے، کھاتا ہے. دوسرا انسان جو ان سے کیا کرتا ہے کہ ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی جو ہے کافی مقدار ہوتی ہے، وہ فرمنٹیشن کے بعد شراب بن جانے کی بھی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے ان پھلوں کے اندر. تو انسان اپنی پھر جس سے انسان اپنی دیکھو سرمستیوں کا جو سامان کرتا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر کی جو ہے وہ شراب بناتا ہے ہر سال اور پھر جو ہے وہ اپنی اس سرمستیاں جو اسے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پرگشتگی کی راہ پہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. تو یہ پھر اس انسان کے اپنے اس پہ ہے بتایا گیا کہ وہ چاہے تو پھر وہ ان کو اپنے رزق حسن کے طور پر استعمال کرے اور یہ چاہے تو پھر جو ہے اپنی عقل و خرد اور اپنی ہوش بگاڑ کا سامان جو ہے وہ بنائے ان سے. تو یہ بھی ایک بات جو ہے وہ بھی کی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں نفی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں یہ جو بوکلمونی رکھی ہے، یہ جو ڈائیورسٹی رکھی ہے، یہ جو تنوع رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ سوچنے سمجھنے والے جو ہے اسے سمجھیں اور اس پہ جو ہے وہ اس بارے میں غور کریں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجودہ مظاہر کو بالکل اس پوری دنیا کو ایک سادہ یک رنگ ایک رنگ میں اور بلیک اینڈ وائٹ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے در خود خوش جمال ہے اور خوش خصال ہے اور خوش نحال ہے، اس ذات نے اس کو جو ہے وہ صورت بنایا، رنگ رنگ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ جمیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جو ہے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس نے یہ ساری جو ہے وہ چیزیں رنگ رنگ بنائی ہیں قدرت کے اندر تاکہ ان قدرت کے آثار کو دیکھ کر، اس ڈائیورسٹی کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ اپنی عقل اور خردمندی کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بنے. فرمایا فاوحا، آپ دوسری نعمتوں کا ذکر ہے، ساری نعمتیں ہی ہیں آج کے اس کے اندر. فاوحا اور وحی کی، فاوحا اور وحی کی، ربوں کا تیرے رب نے وحی کی. اچھا، وحی کے جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا لطیف اشارہ، ایسا اشارہ جو محسوس نہ ہو، جو واضح نہ ہو، سامنے نہ ہو، وہ اشارہ ہے. اب وہی اصطلاحی طور پر پھر جو ہے القاء کے معنوں میں، دل میں بات ڈال دینے کے معنوں کے اندر بھی ہوتا ہے، الہام کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے، یعنی مخفی تعلیم اور تلقین کرنا، الہام کسی کو. اور تیسرے یعنی ان کو جو پھر ان کو مجموعی طور پر وحی بھی کہا جاتا ہے. یہ تین الفاظ قرآن مجید میں جو ہے القاء اور الہام اور وحی جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں. تو بعد میں جو ہے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مختلف رنگ بھی دے دیے ہیں. اب تھوڑی اس پر مزید بات کریں گے، لیکن مجموعی طور پر جو اللہ تعالیٰ یا القاء کر دے کسی کے دل کے اندر، یا اللہ تعالیٰ کوئی تلقین کر دے کسی کو مخلوق میں سے کسی کو، یا اپنی خاص طور پہ کسی ذریعے سے، کوئی فرشتے کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے
وہی بھیج دے. یہ ساری کی ساری ان کا اشتلاق وہی پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کی تیرے رب نے النحل نحل کی طرف, مکھی کی, شہد کی مکھی کی طرف. تو جو ہے نحل جو شہد کی مکھی کے اچھا نحل جو لفظ ہے یہ اس میں جنس ہے, یعنی شہد کی تمام مکھی کی جتنی قسمیں ہیں, چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, سب کے لیے واحد ہے. واحد کے لیے خاص طور پر نحلتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو نحل کا مطلب ہے اوورآل شہد کی مکھی ہے اسم جنس کے طور پر. ان کے اتخذی کہ تو بنا من الجبال پہاڑوں سے, یہ پہاڑوں پر, یہ پہاڑوں میں بنا. جو اتخذ بنانا, اتخذی خزی اتخذا ہونا چاہیے تھا. خزی جو ہے یہ فیمینن کا صیغہ ہے, مؤنث کا صیغہ ہے, اور فعل امر ہے. اتخذو اگر ہوتا تو تم بناؤ, اتخذی ہے تو جو ہے تو بنا, فعل امر ہے مؤنث. اچھا آپ دیکھتے جائیے کہ یہ جو آگے آیات ہے یہاں سے اتخذی من الجبال, آگے ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلوکی. تو ان تمام آیات کے اندر یہ جو مؤنث کے صیغے اتخذی, کلی, فسلوکی, یہ سارے کے سارے فیمنن کے صیغے آ رہے ہیں. حالانکہ ہم اوپر جو ہے اس کا ذکر ہے شہد کی مکھی کی طرف. شہد کی مکھی میں میل بھی شامل ہے, مذکر بھی شامل ہے, مؤنث بھی شامل ہے. لیکن آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتخذی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا, یہاں پہ مذکر کا صیغہ یا انکلوسیو جو ہے وہ صیغہ استعمال نہیں ہوا جو دونوں پہ مشتمل. کیا بنا اس پہ ابھی پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی آتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال ہوا. بیوتن, بیوت بیت کی جمع, گھر بنا. ومن الشجر, اور درختوں پر بھی, اور پہاڑ درختوں میں سے بھی جو ہے بنا, درختوں پر بھی. ومما, اور اس پر بھی. یارشون, ارشا, آپ کو پتہ ہے ارشا, ارشا کا مطلب ہوتا ہے چھت ڈالنا. تو پرانے زمانے میں یہ جو بیلیں ہوتی تھی, بیلوں کے لیے جو چھپر بنائے جاتے تھے تاکہ بیلیں ان کے اوپر چڑھیں, اور پھر انگور اور جو بھی جس چیز کی بیلیں ہوتی تھی, تو وہ جب اوپر چڑھے تو وہ ارشا, اس کو ارش کہتے. ارش کسی بھی چیز کو جو اوپر چھت بنائی جائے اس کو ارش کہتے ہیں. تو وہ ان چھتوں پر بھی تو گھر بنا, اپنے چھتیں بنا جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں. ارشا یا ارشو یہ پہلے آ چکا ہے. بیلوں کے لیے, بیلوں کی چھتری بنانا, بیلوں کے لیے. بیل کا لفظ تو دوسرے معنوں میں ہوتا ہے, بیل ہوتی ہے جو جیسے انگور وغیرہ کی بیل ہوتی ہے, وائنز جو ہوتی ہیں. ثم کلی, ثم پھر کلی, تو کھا, پھر تو کھا. اور یہ بھی فیمنن کا صیغہ ہے. من کل ثمرات, تمام پھلوں میں سے, تمام پھلوں, ہر طرح کے پھلوں میں سے تو کھا. اکل یا کو کھانا. فسلوکی, پھر اسلکا, جسلے کو اصلاح, یہ جو ہے سلکا سے ہے, سلکا. پھر تو چلنا, سبلا, راستوں پر, رب کا, اپنے رب کے راستوں پر. سلکا یسلک سلوکن, سلوک آپ کو پتہ ہے جو سلوک جو لفظ ہوتا ہے یہ اردو کا لفظ ہے راہ پہ چلنا. اچھا سلوک, اچھا راستہ چلنا, اچھا کسی کے ساتھ برتاؤ کرنا, یہ سلوک کرتا ہے. اور سالک, چلنے والا راستہ, جس سے عام طور پر صوفیاء یعنی کے راستے پر, طریقت کے راستے پر چلنے کو وہ سلوک کا راستہ کہتے ہیں. تو جو ہے پھر تو چل اپنے رب کے راستوں پر, ان راستوں پر جس کی کیا ہے کچھ بتایا گیا, ذللا, جو ہموار کر دیے گئے, ذللا سدھائے گئے ہیں, جو بتائے گئے, جو have been told, جو have been made easy. یہ آپ کا ذلہ سے, یہ لفظ ذلون سے نرم کر دی گئے, تابعدار کر دیے, مطیع کر دیے گئے. they made familiar, جو ہے. اور ذللا اسی سے پھر جو ہے صفت مشبہ ہے, that has been done completely for your purpose, یعنی ان کو مسخر کر دیا گیا ہے, ان کو مطیع کر دیا گیا ہے. ذللا, ان راستوں کو, یعنی تمہارے لیے, those ways are جو ہے known to you, یہ مطلب مطیع کرتی ہیں اس کا. یہ ذلول ان سے جو ہے ذلول واحد ہے. تو یہ اشارہ ہے شہد کی مکھی جب رس چوسنے کے لیے, رس جمع کرنے کے لیے میلوں دور جاتی ہے, تو پھلوں کے
جو رس ہے اس کی معلومات لینا. ہمیں اب ہمیں سائنس یہ معلوم ہے کہ صبح سویرے ارلی مارننگ ان کا ایک وفد جاتا ہے پھلوں کی جو ہے وہ سرچ کے اندر، پھلوں کی سرچ کے اندر، پھر وہ جو ہے اپنے مختلف قسم کے کیمیکل چھوڑتا ہے، پھر وہ معلومات لے کے واپس آتا ہے اور دوسری مکھیوں کو بتاتا ہے کہ وہ فلاں ایریے میں اس ڈائریکشن میں اور جو ہے فلاں اتنے فاصلے کے اوپر اور فلاں جگہ کے اوپر جو ہے نا پھل موجود ہے، پھول موجود ہیں جن کے اندر جو ہے رس یا نیکٹر ہے. تو یہ ساری جو ہے جانا، فاصلوں اور سمتوں کا جو ہے حساب رکھنا اور واپس آنا، تو اس کے آج کل کی جو سائنس ہے یہ جو اس کے اندر جو ہے بی کیپنگ میں جو فرائجنگ، ہومنگ ایبلٹی یعنی کہ گھر کو واپس آنا، شکار کرنا، ہنٹنگ کرنا، یہ جو فرائجنگ ہے، ہنٹنگ جو ہے کہ کہاں کہاں پھول ہیں. پھر نیویگیشن سکل ہے اس کی، ان راستوں پہ جانا، انہی راستوں پہ واپس آنا، ان راستوں پہ پھر واپس ایک کیمیکل اسپرے کر کے نا تاکہ جو باقی آنے والی بعد میں آنے والی جو مکھیاں ہیں انہی راستوں پہ چلے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے راستوں کے بارے میں ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، ذُلُلَ. ان راستوں کو ہموار کر دیے گئے، سدھا دیے گئے، بتا دیے گئے. they have been made easy to track، اور ان کے وہ جو ہے وہ چلنے کے لیے. تو یہ بتایا ہے یعنی امیزنگ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا پروسیس بتایا ہے. یخرجو نکلتا ہے من بطونہا ان کے بطن سے. بطون ابھی لفظ ہوا ہے بطن کی جمع بطون، ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، مکھیوں کے پیٹوں سے. شرابن ایک مشروب نکلتا ہے. مختلفن وہ جو مختلف ہوتا ہوئے مختلف ہے. الوانہ الوان لون کی جمع ہے، لون مطلب رنگ، ہم پڑھا ہے اس سے پہلے. یعنی وہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہوئے، یعنی اس شراب کے رنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے شہد مختلف ہر رنگ کے اندر تقریباً شہد آپ کو مل جاتا ہے. فیہ اس کے اندر ہے شفاءن، اس کے اندر شفا ہے. للناس لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے. یہ لوگوں کے لیے بناتی ہے انسانوں کے لیے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر شفا بھی ہے. ان فی ذالک بے شک اس کے اندر لآیۃ، یہ وہی دوبارہ لفظ ریپیٹ ہوگی، اس میں بڑی نشانی ہے کچھ لوگوں کے لیے. کیونکہ لقومن اس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ پورا پروسیس جو بتایا گیا ہے اس پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ذرا غور تو کرو ذرا ان کے اندر، یہ ذرا کیا ان کے اندر جو ہے وہ ہے. واللہ اللہ تو اللہ ہی نے، اور اللہ ہی ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا. ثم پھر اس کے بعد یتوفاکم پھر تم کو وہ وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے. توفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، موت دینا اس کا فگوریٹو میننگ ہے. یعنی پورا پورا اللہ تعالیٰ کسی کو لے لے اگر تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ موت اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یہ جو رات کو ہم جب سوتے ہیں اور ہم جو ہے ظاہر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفا، یعنی وہ رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے اور صبح تمہیں واپس جو تمہاری روح کو ڈال دے دیتا ہے. تو یہ بھی جو ہے بتایا گیا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے من وہ بھی ہے جو ردو جو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. ردہ جو ردو آپ کو پتہ ہے ردن لوٹا، جو لوٹا دیا جاتا ہے. تو من کو من تم میں سے وہ بھی. اچھا من کا جو لفظ ہے جو ہے یہ سنگولر پلورل دونوں پر استعمال ہوتا ہے. من کو بتا رہا ہے پلورل. تم میں سے وہ بھی ہیں جو جن کو لوٹا دیا جاتا ہے الا ارذل العمر، الا ارذل العمر، یہ پوری اصطلاح ہے ارذل العمر. اچھا اس کو بریک ڈاؤن اس کو دیکھیں کی طرف، الا کی طرف. ارذل العمر عمر کے بدترین، عمر کے بدترین حصے کی طرف، بڑھاپے کی طرف. بڑھاپے کی جو بدترین عمر ہے، بڑھاپا بھی، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی پھر مزید آپ کو پتہ ہے 70-80 سال کی بڑھاپا ہے، 100 سال بھی بڑھاپا ہے، 120 سال بھی بڑھاپا ہے. تو جو بدترین جو ہے عمر ہے، یعنی ارذلہ جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، رسالت سے افل و تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے زیادہ جو عمر کا سب سے زیادہ ناکارہ حصہ ہے، کچھ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے لوٹا دیا جاتا ہے. ناکارہ شاید سب سے زیادہ بہتر ہے اس کا ترجمہ ہے. اردو میں آپ کو پتہ ہے رزیل مطلب ہوتا ہے حقیر یا ذلیل. اراذل رزیل کی جمع ہے، اور رزالت گھٹیا پن، یہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کو بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور ارذل العمر جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ اصطلاح ہے اس عمر کا آخری حصہ جس میں انسان کی لاچاری بڑھ جاتی ہے اور دنائی جاتی رہتی ہے.
اور اس کو خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے جو ہے وہ ڈیفائن بھی کیا، یعنی یہ عمر کا وہ حصہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ کی کئی جو ہے دعائیں ہیں جن میں ارذل العمر سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی بڑھاپے کی وہ بدترین عمر سے پناہ مانگا. اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ میں کنجوسی سے اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ذلیل ترین عمر یعنی اس بڑھاپے میں جس میں عقل و حواس انسان کا جاتا رہے، اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگا. تو اچھا اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا؟ لکئی لا، کہ نہ جان سکیں، لا جان لکئی تاکہ جو ہے لا یعلم نہ جان سکیں، لامز لام تعلیل ہے، وجہ بتاتی ہے. کئی جو ہے یہ بھی تعلیل کے استعمال ہوتا ہے، نصب دے دیتا ہے. تاکہ کے معنوں کے اندر نصب کا مطلب ہے زبر، یعنی یہ بعد میں نے میرے لفظ کو دیکھو یعلم کو اس نے زبر دے دی اسی وجہ سے. یعنی اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ رہنا چاہیے کہ تاکہ اس کا معنی تاکہ نہ جان سکے، یعنی بڑھاپے میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، بڑھاپے کی بدترین عمر کو چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ جان سکیں بعد علم شیئا. بعد علم یعنی جاننے کے بعد کچھ بھی، یعنی سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ بھی نہ جان سکیں. یہ وہ عمر ہے جس کو یعنی خود ڈیفائن کیا گیا ہے. ارذل العمر وہ عمر ہے کہ انسان زندگی میں سب کچھ جانتا ہے، بڑی بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن ایک عمر کے ساتھ آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کو جو ہے اس کو بیٹا بھی اس کو آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو کون ہے، تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ فلاں ہے. تو یہ وہ عمر ہے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان پھر جو ہے اس عمر کو لوٹ جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، علیم اور قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ان آیات کا اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹروں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی شک. جزاک اللہ خیر. اب اس کے اندر تو بہت سارے ایک پورا جو ہے آپ کے دیوان جو ہے موجود ہے ان 2-3 آیات کے اندر، جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے جو ہے نعمتوں کا. پہلی بات کیا کی، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کے کام کے متعلق نہیں کی. پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور کیسے کوئی کسی شہد کی مکھی کو کوئی ڈائریکشن کوئی دے سکتا ہے کہ اس طرح کر اور اس طرح کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی، اس کو بتایا کہ یہ کام تم نے جو ہے مجھے کرنا ہے. تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت کی دلیل کے طور پہ استعمال ہوا. تو شہد کی مکھی کی طرف وہی جو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے مختلف چیزوں کو جو ہے تعلیم دیتا ہے. تو یہ تعلیم اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کسی درسگاہ میں اور مکتب میں جو ہے دی جاتی ہے، بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ نہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ جو کسی اپنی مخلوق میں سے کسی کو جو بات سکھاتا ہے تو اس کو قرآن میں وحی اور الہام اور القاء کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا. 3 الفاظ جس میں ہم نے پہلے دیکھا. اب یہ الگ الگ لوگوں نے ان کو 3 الگ الگ جو ہے اس کی اصطلاحیں بنا لی ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو ہے انبیاء کے لیے مخصوص ہے، الہام جو اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور خاص بندے ہوتے ہیں ان کی طرف جو الہام کیا جاتا ہے، اور القاء جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوق جو ہے نباتات اور دوسری پرند حیوانات کو بھی جو ہے وہ اس کی طرف بھی کرتا رہتا ہے. لیکن قرآن میں یہ اصطلاحی فرق نہیں پایا جاتا. قرآن میں تو وہی جو ہے اب کہا جاتا ہے کہ وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہی انبیاء کے لیے مخصوص ہے، حالانکہ قرآن میں
تو وہی کا لفظ جو ہے قرآن میں آسمانوں کے اوپر وہی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، زمین کے اوپر بھی، پہاڑوں کے لیے بھی وہی، شہد کی مکھی، اور انسانوں کے لیے بھی، اور غیر نبی کے لیے بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہم نے وحی کی، تو جو ہے ظاہر ان تمام چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یہ لوگوں نے جو خود از بنا رکھی ہے۔ شہد اور شہد کی مکھی کا ذکر جو ہے اس سلسلے میں یعنی کیوں کیا ہے بیان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو تذکرہ چلا آ رہا ہے، جو سلسلہ جو ہے ہو رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جس میں اس سے پہلے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اور خاص طور پر گزشتہ آیات میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی اسی سلسلے کا جو ہے کنٹینیوٹی ہے۔ اور شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ قدرت کا حیرت انگیز شاہکار، یعنی یہ جو میتھمیٹیکل جو قوانین ہیں، ریاضیاتی قوانین کی پابندی کرتی ہے، جیومیٹری کی جو جتنی پرفیکشن پروبیبلی ممکن ہے، بڑے انتہائی پیچیدہ معیاری قسم کا چھتا بناتی ہے، جو اپنے ڈیزائن کی وجہ سے، اپنی انجینئرنگ کی وجہ سے، شہد کی کلیکشن کا جو نظام ہے اس حوالے سے، اور چھتے کا جو مجموعی نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے کرشموں میں سے ایک زبردست جو ہے وہ معجزہ ہے۔ یعنی جتنی باریک بینی آپ کہہ لیں، کمپلیکسٹی اگر آپ دیکھ لیں اس کو اپنی سائنس کے حوالے سے ہم اسٹڈی کریں، اتنی اکملیت، جتنی پرفیکشن ہے اس کی میکنگ کے اندر، جتنا نظم اور انتظام ہے، یعنی جتنا ڈسپلن ہے اس پورے چھتے کے اندر، اور جس طریقے سے یہ مینجمنٹ ہے اس چھتے کی، اس پر تو پوری جو ہے کتابیں لکھی جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ان کمالات کا بیان جو ہے وہ پورا نہ ہو، اور اس پہ کتابیں بھی اسی طرح لکھی بھی گئی ہیں۔ تو اب ہم کوئکلی اس کو جو زمین میں شامل کریں گے، لیکن آپ کوئکلی آپ دیکھ سکتے ہیں، ویری ویری کوئک گلانس ہے کہ یہ جو ہنی بی ہے اور ہنی بی کوم ہے، چھتا ہے، اور جو شہد ہے، تو اس کے متعلق جو ہے بہت سارا جو پورا انٹریکیٹ سٹرکچر ہے ہنی بی کوم کا، کس طرح مارول آف نیچرل انجینئرنگ کی طرح ہے، ونڈرز آف جیومیٹری ہے، کس طرح ہیکساگونل ہر سنگل جو اس کا چھتے کا جو گھر بنا ہے، جو اس کا ہیکساگونل ہے، کسی ایک ملی میٹر کا بھی ڈفرنس نہیں ہے، اور ہزاروں لاکھوں گھر بنائے گئے ہیں، اور جو ہے وہ پرفیکشن اتنی ہے کہ پروبیبلی یہ ہیکساگونل گھر اس کی جیومیٹری اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کا ایک ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی جو ہے وہ خالی ضائع نہیں جاتا، اس کو فل کیا جاتا ہے اسے۔ تو یہ پوری ٹیکنالوجی جو ہے تو کس طریقے سے تھرمو ریگولیشن اور ہنی بی اسٹرینتھ اس کو کتنی عطا کرتے ہیں، کس طریقے سے ویکس کے ذریعے سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور پھر یہ ویکس پروڈیوس کرتی ہیں، اور دیکھیں کہ پھر اتنا ہوتا ہے کہ جب لٹک رہا ہوتا ہے تو گریوٹی کی فورس سے وہ نیچے نہیں گرتا ہے، اس کو اتنی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ملتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اس کی پھر جو ہے دیکھیں گرمیوں کے اندر، شدید گرمیوں کے اندر بھی جو ہے کس طریقے سے تھرمو ریگولیشن ہے، اتنا شہد جو ہے وہ گرمی میں نکلتا نہیں ہے، وہ لیک نہیں ہوتا ہے، یہ فنکشن دیا گیا ہے۔ بڑے ڈائیورس قسم کے فنکشن جو ہے پورے چھتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سجھائے اور رکھے ہیں، زبردست قسم کا کمیونیکیشن ہے، کس طریقے سے یہ ٹرانسمٹ کرتی ہیں جو وائبریشنل سگنلز ہیں، جن کو ویگل ڈانس جو کہا جاتا ہے، اور یہ ڈائریکشن اور ڈسٹینس اور فوڈ سورسز کی طرف کس طریقے سے یہ جو ہے رہنمائی کرتی ہیں دوسری مکھیوں کی، میراکولس ایفیشنسی ہے جو ہنی کوم جو ہے اپٹیمائزیشن فار سروائیول اینڈ ایفیشنسی، کہ کس طریقے سے یہ جو ہے سسٹین کرے گا، کس طریقے سے سیکورٹی ہوگی، کس طریقے سے ایفیشینٹلی شہد بنائے گا، کس طریقے سے ان کا جو ہے نظام ہوگا، اس کا جو ہے وہ سیو کرنے کا، سٹوریج کا اس کا جو ہوگا، پھر اسٹریٹک یوز آف جو ہے کوم فار بروڈنگ، سٹوریج اینڈ کمیونیکیشن، یہ سارے کام جو ہے کس طریقے سے اس میں کیے جاتے ہیں۔ نیکٹر کلیکشن کس طریقے سے کی جاتی ہے، ایک پورا پروسیس ہے، اس کو کس طریقے سے کنورٹ، انزائمیٹک کنورژن، انزائمیٹک پروسیس ہے، جو شاید جو انزائم جو ہے ان کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو کس طریقے سے وہ پھر کس طریقے سے جب شہد کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں واٹر کنٹینٹس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور یہ پورا بے شمار معجزوں کا ایک جو ہے وہ گھر ہے یہ چھتا۔ تو اس میں بے شمار دوسرے رول بھی جو ہے دوسرے فنکشن بھی ہوتے ہیں، ڈویژن آف لیبر ہے، کون کیا کام کرے گا، ڈیفنس کون کرے گا، ڈرونز کا جو ہوتے ہیں، جو وہ ہے میٹنگ ہے، سٹنگ آپریشنز ہیں، یہ سارے کون کرے گا، یہ سارے انتہائی
بڑی فائن ڈویژن ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا ایک فوریجنگ رینج ہے, جیسے ہنٹنگ رینج ہے. اس ہنٹنگ رینج کے اندر جو ہے 6-7-8 کلومیٹر, حتیٰ کہ بعض اوقات یہ 15-20 کلومیٹر بھی دور چلی جاتی ہیں اگر جو ہے وہ پھول نہ ہوں تو. ہومنگ ایبلٹی ہے, کس طریقے سے یہ واپس آتے ہیں نیویگیشن اسکل کے تھرو. یہ پولینیشن تو سب سے بڑا, شاید ہم تو شہد کی مکھی کو شہد کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں اب کہا گیا ہے کہ سائنس بتاتی ہے کہ کم از کم 1 لاکھ ایسے اسپیسیز ہیں پلانٹس کی کہ وہ اگر شہد کی مکھیاں آج دنیا سے ختم ہو جائیں تو 1 لاکھ قسم کے پلانٹس اور درخت اور دوسری جو ہے فصلیں وہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. ان کے پولینیشن سے کس قدر, کراس پولینیشن میں کس قدر امپورٹنٹ. اور یہ پھر ہمارے لیے آج کل جو ہے انوائرمنٹل وہ بہت زیادہ پرابلم. تو انوائرمنٹل انڈیکیٹر کی طور پر بھی جس طریقے سے شہد کی مکھیاں کم ہوتی جائیں گی, جن علاقوں میں کم ہو جائیں گی وہاں پہ انوائرمنٹل اس قدر جو ہے ڈیمیج شو ہوگا. تو یہ چند ایک وہ ہے جو ہے صرف مطلب فنکشنز ہیں. تو یہ شہد کی مکھی کا جو کام ہے اور وظیفہ جو ہے اس کا اپنا وظیفہ حیات جو ہے اس کا, جو اس نے روز کام جو کر رہی ہے اور کر رہے مطلب انجام دے رہی ہے, یہ انسان کی سطح پر جب آتا ہے, انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے معرفت کے اسباب میں سے جو ہے وہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عشقوں میں سے خزانہ ہے. کہ دیکھو کہ کس طرح مسدس, اور مسدس بھی بالکل مساوی الاضلاع مسدس جو ہے پرفیکٹ ہیگزاگونل جو ہے وہ جو بنا رہی ہے, اسکوائرز بنا رہی ہے. اور جو ہے کوئی شاید ماہر انجینئر بھی اپنے ٹولز کی مدد سے اس طریقے سے ہزاروں باریک 1-2-2.5 فٹ کے ایریے کے اندر ہزاروں اور لاکھوں جو ہے وہ گھر نہیں شاید اس طریقے سے بنا سکے. اس کے مختلف حصے دیکھ, کہیں پہ نوزائیدہ بچے جو ہیں ان کی قیام گاہیں ہیں, کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے, کہیں موم تیار ہو رہا ہے فردر اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے گھر کو. حیرت انگیز نظام خوراک کہیں پہ سٹور ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ اس کا نظم و نسق دیکھیں, اس کا جو ہے ڈسپلن دیکھیں, ڈیفنس دیکھیں, جس طریقے سے بہترین تربیت یافتہ افواج ہوتی ہیں. ان میں سے ایک مکھی جو ہے سب کی سردار ہے, اور وہ خود بھی اس جو ڈسپلن ہے جو پورے گھر کا, جو اس چھتے کا, اس کی خود بھی ابائڈ بائی اس کی جو ہے وہ کرتی ہے, اور دوسروں کو بھی میکس جو ہے شور کہ باقی ساری مکھیاں بھی اس کو جو ہے رولز کو فالو کر رہی ہیں, فرما برداری کر رہی ہیں, حکم بجا لا رہی ہیں, کوئی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی ہیں, خوراک لانے کے لیے متعین ہیں, پہرادار متعین ہیں, جو ہے وہ کوئی اجنبی نہیں آ سکتا, انٹر نہیں ہو سکتا. جو ہے بہت دور دراز کے مقامات سے, پھولوں سے, کلیوں سے, کونپلوں سے اپنا نیکٹر اور رس لے کے آتی ہیں, اور بہت طویل 10-15 کلومیٹر دور چلی جاتی ہیں, لیکن they come back واپس exactly on the same routes پہ واپس آ جاتی ہیں. تو یہ ان کی نیویگیشن سکل ہے, اور پورا پروسیس پہ شہد بنانے کا ایک حیرت انگیز ہے جو عقل کو تنگ کر دیتا ہے. انسان اتنے علمی کمالات اور صنعتی ترقی کے باوجود بھی کوئی ایسی مشینری تیار نہیں کر سکتا کہ جو پھلوں اور کے رس یعنی نیکٹر کو اس طریقے سے شہد میں کنورٹ کر دے. تو یہ ایک اور طلب ایک امر ہے کہ یہ ساری مہارتیں جو حیرت انگیز نظام ہے, یہ شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا ہے. یہ باقاعدگی, یہ نظم و نسق, یہ ڈسپلن, یہ فرائض کی ادائیگی, امیر کی اطاعت, یہ فنی نزاکتیں, پیچیدہ کام کو انجام دینے میں جتنی نفاستیں ہیں, یہ اس چھوٹے سے حیوان کو کس نے تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں قرآن مجید میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ تعلیم تیرے رب نے اس کو دی. وَأَوْحَىٰ ربوں کا الہ نحل, اللہ تعالیٰ نے جو جو شہد کی جو مکھی ہے اس کی طرف یہ تعلیم دی ہے. یہ سارے گر اس نے سکھائے, یہ سارے قاعدے اس نے مقرر کیے, یہ طریقہ کار مکھی کو اس نے سکھایا ہے. یہ وہ بات ہے جو یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے. تو ان آیات میں کچھ سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں. وہ سائنسی حقائق کیا ہے؟ شہد کی مکھی کے لیے 3 مرتبہ تانیث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, مؤنث کا, اور وہ مؤنث کے صیغہ جو آپ نے دیکھے ثم کلی فسلوکی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ تخذی, تو بنا, گھر بنا, تو کھا, اور تو راستوں پہ چل جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے راستے بنائے. تو یہ اب یہ بات ثبوت کو پہنچی ہوئی کہ پھلوں کا رس اکٹھا کرنا اور شہد بنانے کا عمل جو ہے وہ مادہ مکھی سر انجام دیتی ہے, نر مکھی کے ذمہ دوسرے افعال.
تو یہ مادہ مکھی ہے جو یہ کام کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ تو جا یہ پھل برا سے اکٹھا کر۔ تو دیکھیں کہ یہ ایک علمی اور سائنسی حقائق ہیں جو اب ہمیں انسان کو جا کے معلوم ہوئی ہے، لیکن ان کی بیان کا پرفیکشن اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے 1500 سال قبل جو ہے ان کو یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے۔ شہد کی مکھیوں کے چھتہ بنانے کا جگہ کا انتخاب پہاڑوں پہ اور درختوں پہ اور گھروں کی بلندیوں میں، وہ جگہ جو قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سجھائی ہے، بتائی ہے، جو پروگرام کی ہے ان کے اندر کہ تو ان جگہوں پہ گھر بنا، اپنے چھتے بنا۔ اور یہ اندازہ کریں کہ یہ چھتے کیوں، اگر مثال کے طور پہ اگر 300 فٹ بلندی کے اوپر اگر جو ہے کسی چیڑ کے تخت کے اوپر 300 فٹ کی بلندی کے اوپر اگر بناتی تو انسان کی پہنچ سے وہ شاید دور ہو جاتی، یا اگر پہاڑ کے کسی ایسے حصے پہ بناتی جو ہے جہاں پہ انسان کی پہنچ نہ ہوتی، تو یہ جو ہے تو وہاں پہ چھتے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اسے پروگرام کیا ہے جو انسان جن سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ساری جگہیں عام طور پر جہاں پہ شہد کی مکھیاں بناتی ہیں انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ شہد کی تیاری کا صحیح عمل جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں انسان کو علم نہ تھا کہ یہ بالکل یہ کیسے بنتا ہے، لیکن دیکھیں حال ہی میں انسان کو اس کا ادراک ہوا ہے کہ کیسے اور کتنا پرفیکٹ اور صحیح انتظام بتایا گیا ہے۔ شہد کا مختلف رنگوں میں ہونے کی حقیقت بتایا گیا کہ ہمیں پتہ ہے شہد کے جو ہے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور جو ہے ہر کلر کا، ہلکے رنگ کا، براؤن رنگ کا، گولڈن رنگ کا، کلر لیس، ڈارک کلر کے، بالکل ڈارک کلر کے، تو مختلف کلر صافتوں کے اور خصوصیات کے حامل جو ہے شہد ہوتے ہیں مختلف۔ شہد کی مکھی کا دور دراز تک رس کے لیے سفر کرنا اور واپس آنا، یہ جسٹ فورائجنگ رینج، ہومنگ ایبلٹی، نیویگیشن سکلز جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ پھر شہد کی افادیت اور بیماریوں کے لیے شفا ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شہد کی افادیت جو افادیت ہے اور مختلف بیماریوں میں اس کے جو مثبت اثرات ہیں، اس پر سینکڑوں اور ہزاروں مقالات لکھے اور پیش کیے جا چکے۔ سائنٹیفک ریسرچ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہو چکی ہے، جس سے شہد کی یہ خصوصیات مسلم اور ثابت شدہ ہیں، اور جب وہ انسانی علم اور مشاہدے میں آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہ چیز جو ہے یہ کتنی مفید ہے تمہارے لیے، اس کے اندر بیماریوں کے اندر اس میں شفا ہے۔ یقینی طور پر اس پہ ہمارا آنکھیں بند کر کے یقین ہے، لیکن اب جو ہے ہمیں اب انسان کو اپنے مشاہدے سے بھی اس کا علم ہو چکا ہے۔ شہد کا انسانوں کے لیے بنایا جانا، یعنی یہ شہد مکھیاں صرف اب محض اپنے لیے نہیں بناتی کہ خود کھائیں، اور جو بلکہ یہ انسانوں کے لیے، انسانوں آبادیوں کے اندر بناتی ہیں، اور وہاں جہاں پہ قریب آبادیاں ہوتی ہیں اور وہاں پہ اور تھوڑا سا جو قریب انسانوں کے علاقے ہیں ان میں بناتی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہ بتایا گیا کہ دیکھیں للناس اب قرآن مجید میں کہ یہ شہد انسان ان سے جو فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ وہ جو چیزیں تھیں، ہمارا جو ہے وہ آگے 2-3 آیات ہیں، اس میں جو ہے وہ زیادہ خالی ترجمہ ہے اس کا، وہ آپ اس کا انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا گھر، جو جب اس کے اندر جب آپ جو ہے اس پروگرام کو ریویو کریں تو، لیکن اس میں جو ہے میں آپ کو صرف یہ جو 9 رکوع کا قصہ نہیں تھا، تو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں اس کے اندر، جو ہے مشروبات کا ذکر ہے، 4 مشروبات کا، پانی، دودھ، پھلوں کا رس، شہد، یہ پینے والے مشروبات، یہ مشروبات ہیں، پینے والی چیزیں، پھر جانوروں کے دودھ بننے کا عمل ہے، ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کے گوبر اور خون سے غذائیت سے بھرپور اور لذت پاک کا دودھ نکالتا ہے۔ شہد کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، بیماریوں کے لیے شفا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے، اس طریقے سے پھلوں سے رس چوستی ہے، اس کو پھر شہد میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ انسان کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پھر وہ موت دے دیتا ہے اس کو، اور کچھ لوگوں کو عمر کی اس آخری حد تک پہنچا دیتا ہے جس میں ذہنی طور پر حاصل کردہ علم انسان بھول جاتا ہے اور دوسروں کو محتاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کے مباحث تھے، آج کے جو سبق کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ذکر ہوا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو شکر ادا کریں، اور یہ شکر جو ہے کئی طریقوں سے انسان کے اوپر واجب، زبان سے اوپر بھی اور حال سے اوپر بھی اور حال سے بھی، اور ہم جو ہے خاص طور پر اپنی نعمتوں کو وہاں بھی استعمال کریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا جو علم اور فہم عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगर कोई साथी सवाल है तो पूछ सकते हैं।